قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسول اللہ نبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ اس شعر کی اور حضور سلطان العارفین کے اس کلام کی آپ کو سمجھ تب آئے گی میں جب اس کی چھوٹی سی تشریح کر دوں۔ غار ثور کے ان کے اس کلام کی آپ کو سمجھ تب آئے گی میں جب اس کی چھوٹی سی تشریح کر دوں۔ غار ثور کا مقام ہے، اور غار ثور کو صاف کرنے کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار کے اندر جاتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی گود پر تشریف فرما ہے۔ حضور نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں تشریف فرما ہے اور آرام فرما رہے ہیں، اور حضور صدیق اکبر نبی کریم کے چہرے مبارک کا دیدار فرما رہے ہیں، اور ایویں صرف آنکھوں سے دیدار نہیں فرما رہے بلکہ اپنے پورے جسم کو آنکھیں بنا کے دیدار فرما رہے ہیں۔ اور اس شعر کو سلطان العارفین میرے پیر سخی سلطان بہو اپنے ابیات میں اس طرح قلم بند فرماتے ہیں کہ اے تن میرا، گویا کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اے یا رسول اللہ یہ میرا پورا جسم آنکھیں بن جائے، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں ہک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کتھاں ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لک کرونا حجا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ کعبے سے کہے گا کہ پوری دنیا تیرے گرد چکر کاٹتی ہے، تیرے پاس آ کے طواف کرتی ہے، میرے گھر سمجھ کے طواف کرتی ہے، اب تو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کعبہ کہے گا اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کے روزے کا طواف کر لوں۔ تو اسی لیے حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں جو کعبہ مصطفیٰ کے روزے کا دیدار کر رہا ہے تو اس مصطفیٰ کا مقام کعبے سے کتنا افضل ہوگا۔ اس لیے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد کا دیدار باہو، گویا کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہر طرح کے حج اور عمرے سے بھی افضل ہے، مرشد کا دیدار باہو منو لگ کرونا حجا ہو۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز محترم میرے چاچو حضرت پیر محمد ندیم سلطان صاحب آپ تشریف فرما ہیں، میرے جد امجد حضرت سخی سلطان غلام نبی سرکار آپ کا عرس مبارک ہے، اور آج کے موضوع کے طور پر چونکہ آج کل عقیدہ اہل سنت بیان کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ انبیاء کے اور اولیاء کے مزارات پر آ کر گمراہی پھیلانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج یہ سوچا کہ حضور سلطان العارفین کی تعلیمات کی روشنی میں جو آپ کا عقیدہ ہے وہ میں بیان کروں، جو حضور سلطان صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کی کتابوں سے ثابت ہے، کیونکہ ہم سب سلطانی ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ، تو سلطان العارفین جو ہمارے پیر ہیں ان کی کتابوں سے آپ کا عقیدہ ہے کیا؟ تو سنیے، حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو فنافی ذات یاہو، آپ پہلے فنا فی اللہ کے مقام پر ہوئے، پھر فنا میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا فنا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بقا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بقا عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ کچھ کہانیاں نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کرنا ہے انسان نے، اللہ کہہ رہا ہے تم کرو میرا ذکر، بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب انسان کی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہے، اس بات کو بڑا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، انسان کی ایک حد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لا محدود ہے۔ انسان نے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے وہ ایک حد تک اور ایک عمر تک کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی عمر 60 سے 62 سال ہے یا 63 سال ہے، وہ اپنی زندگی کے 60 سال تک اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔
اب بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا بھی ذکر کرنا ہے. اب اس بندے نے 60 سال تک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی. اب وہ اس دنیا سے پردہ فرما کے چلا گیا. اس نے پوری زندگی میں اللہ کی. اس کو اب مرے ہوئے اب 360 سال ہو گئے ہیں. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. اللہ کیا کرا رہا ہے؟ حق بہو حق بہو حق بہو. اس بندے نے اپنی زندگی میں کیا کہا؟ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اس نے اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. وہ کیا کرا رہا ہے؟ حق بہو حق بہو حق بہو. اور اسی بندے کا ایک اور پیر ہے, اس نے بھی اپنی زندگی میں اللہ کی. اور آج اللہ یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر کرا رہا ہے. اور انہی کے شیخ اور انہی کے جد امجد سیدنا امام حسن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا سجدہ اور ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. اور انہی کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن پاک, آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح مولا علی, جتنے بھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا, اللہ تعالیٰ نے سب کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو سروری قادری اس طرح سے کیا ہوئے, فقہی مسائل لینے میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کے محتاج ہیں. ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں, اس لیے فقہ میں ہم حنفی ہیں. فقہ میں ہم حنفی ہیں, لیکن عقیدت اور طریقت میں ہم الحمدللہ سروری قادری ہیں. تقلید آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی فرماتے تھے, اور طریقت میں یقین آپ حضور غوث اعظم پر فرماتے تھے. اور اپنی کتابوں میں آپ فرماتے تھے کہ ولایت کے جتنے بھی مرتبے ہیں, ولایت کے جتنے بھی مرتبے ہیں, غوثیت, قطبیت, جتنے بھی ابدال, جتنے بھی مرتبے ہیں, بڑے سے لے کر چھوٹے سے لے کے بڑا تک, ہر مرتبہ چاہے وہ غوثیت ہو, وہ قطبیت ہو, حضور کے کسی صحابی اور حضور کے آل بیت کی اجازت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. حضور کے صحابی اور حضور کی آل بیت کی محبت کے بغیر وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتے جتنے بھی ولایت کے مراتب ہیں. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ صدق, اپنے بارے میں فرماتے ہیں صدق از صدیق اکبر یافتم, صدق از صدیق اکبر یافتم, عدل از فاروق اعظم یافتم. میں نے جو صدق ہے وہ حضور صدیق اکبر سے, افضل البشر بعد از انبیاء سے حاصل کیا ہے. اور عدل میں نے فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق سے حاصل کیا ہے. اور حیا از عثمان غنی یافتم, یہ حیا میں نے حضرت عثمان غنی سے حاصل کیا ہے. اور فقر از شیر خدا یافتم, اور فقر میں نے مولا علی سے حاصل کیا. اور آگے آپ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 مراتب ایسے ہیں, اگر اب بندہ ان پر پہنچنے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر اور زندیق ہے. 5 مراتب ایسے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ کہ اب بندہ کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا, چونکہ نبوت کا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے. اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا, زندیق ہوگا, مرتد ہوگا. وہ کافر, زندیق اور مرتد ہوگا. اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی کتنے چلے کاٹ لے, کتنا زور مار لے, صحابی کے کسی مقام پر پہنچ نہیں سکتا, صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. اور حضور سلطان سے فرماتے ہیں ایک اب بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر, صحابی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر, اور یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے وہ بھی کافر, اور کوئی فرشتہ ہونے کا انسان دعویٰ کرے وہ بھی کافر. یہ وہ لوگ ہیں عین الفقر شریف میں جن کے بارے میں حضور سلطان العارفین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم ان میں سے کوئی ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ کافر ہو جائیں گے. اور آگے حضور سلطان العارفین صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری نبی پاک کے ساتھ دوستی ہے اور اللہ کے ساتھ دوستی ہے, اور یہ کہے کہ میں نبی کے دوستوں کو نہیں مانتا, اس کا ایمان کسی قابل ہی نہیں ہے, اس کا ایمان کسی ٹھکانے کا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ایمان والا نہیں بلکہ بڑا بے ایمان ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نبی پاک سے دوستی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے, لیکن حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا ہے, تو جان لے وہ بے ایمان ہے, ایمان والا ہے ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے اولیاء اللہ کا یہ درس ہے کہ صحابہ کے بغیر کچھ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اولیاء کرام ہمیں ہمیشہ صحابہ کا ادب کرنے کا درس دیا کرتے تھے. اور حضور سلطان العارفین اپنی عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ 2 لوگ عالم ارواح میں بھی حضور پر کلمہ پڑھ لیا تھا. سب سے پہلے حضور پر درود شریف اللہ نے خود بھیجا, اور حضور کے بعد سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کے بعد حضور پر درود بھیجا. اور حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی ہستی نے حضور نبی کریم پر درود بھیجا ہے تو وہ مولا علی کی ہستی تھی.
اب ترتیب دیکھیں نا، سب سے پہلے کہا کہ حضور کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، پھر خود درود بھیجا، پھر صدیق اکبر کو کہا اور پھر مولا علی کو کہا۔ یہ محبت صحابہ کرام کے ساتھ اولیاء اللہ ہمیں رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر آج کوئی ولی کا ماننے والا یہ کہے کہ نہیں جی ہمیں تو بس در والوں کی فکر نہیں ہے، تو سنو، گھر والے یہ کہتے ہیں کہ در والے کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اور یہ جو تقسیم لوگوں نے کر رکھی ہے، گھر والے در والے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو گھر والے ہیں وہ در والے بن کے رہے ہیں۔ مولا علی نے ہمیشہ حضور کی غلامی کی ہے، اور جن کو تم در والے کہہ رہے وہی تو گھر والے ہیں۔ صدیق اکبر کا رشتہ حضور سے کتنا قریب ہے، اور گھر والے کو جو تم جن کی تقسیم کرتے ان کی آپس میں محبت تو دیکھا نا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھی جا رہے ہیں، چہرے مبارک کی زیارت کی جا رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی نے پوچھا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے بابا جان میں دیکھ رہی ہوں آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میری بیٹی میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیں ہمارا یقین ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ علماء کھولیں گے۔ میں بس اگلی بات یہ کروں گا کہ جس طرح علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح علی کا ذکر عبادت ہے۔ جب علی کے ذکر کو کرنا عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو نام پاک ہے، اس میں اللہ ذات پاک، اس میں اللہ ذات پاک، اور یاد رکھیں جو ہمارا سلسلہ سروری قادری سلسلہ ہے، اس میں اللہ ذات پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک مقام پہ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی ولایت کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت را ساختم، کہ میں نے جتنے دنیا میں مراتب حاصل کیے ہیں تمام کے تمام شریعت پر عمل ہونے کے حاصل کیے ہیں۔ اور اب اگر کوئی سلطانی یا اولیاء اللہ کو ماننے والا یہ کہے کہ بس شریعت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دو نعرے لگائے اور کام ہو گیا، نہیں، وہ جو ولایت کا سردار ہے، جسے ولایت خود حضور غوث پاک عطا فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر شریعت نہ ہوتی تو ولایت ہی نہ ہوتی۔ ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود، لوگ کہتے ہیں پیشوا، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا پیشوا شریعت کو بنایا ہے، پیشوائے خود شریعت را ساختم۔ ایک مقام پہ یہ فرماتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آگے جتنے فقر کے خزانے کھولے ہیں وہ اس میں اللہ ذات پاک کی برکت سے کھولے ہیں، وہ اس میں اللہ ذات پاک کی برکت سے کھولے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ہم اہل سنت والے الحمدللہ ہم صحابہ کرام کا بھی ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کا ادب کرنے والے ہیں، حضور کا ادب، حضور کی اہل بیت کا ادب، اور حضور کے صحابہ کرام کا ادب، سیدنا صدیق اکبر کا ادب، سیدنا فاروق اعظم کا ادب، سیدنا عثمان غنی کا ادب، مولا علی کا ادب، اور میں کہہ دوں سیدنا امیر معاویہ کا ادب۔ اگر کوئی کسی بھی صحابی کا گستاخ ہے، ہم الحمدللہ یہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کے اولاد کا اور غلاموں کا یہ عقیدہ ہے، جو کسی صحابی کا بھی گستاخ ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے، میں آخری بات کر جاؤں کہ ہم جس طرح حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث لیتے ہیں، امام بخاری لیتے ہیں، امام مسلم لیتے ہیں۔ اب حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک خبر متواترہ ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے، پھر آگے خبر واحد میں بھی مؤول ہو گئی، شاذ ہو گئی، اس طرح کئی قسمیں ہوتی ہیں حدیث کی، اور تمام حدیثوں پر عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کئی حدیثیں تو ایسی ہوتی ہیں جن پر اگر بندہ عمل نہ بھی کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی اور اہل سنت کے جتنے محدثین ہیں، آپ ان کی اہل بیت سے محبت دیکھیے، جتنے محدثین ہیں اہل سنت اور اولیاء کرام ہیں، آپ ان کی اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ بس میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک طرف تمام دنیا کی حدیثیں آ جائیں، چاہے وہ صحیح متواتر حدیث ہو، اور ایک طرف ایسی حدیث آ جائے جسے سیدنا امام زین العابدین نے نقل فرمایا ہے، ایک طرف تمام راویوں کی سندیں اور حدیثیں آ جائیں، اور ایک سند اور روایت حضور سے ایسی آ جائے جو امام زین العابدین نے سند فرمائی ہے اور اس کو آپ نے اپنے اجداد سے فرمایا ہے، تو ہم سب سندوں کو چھوڑ کر امام زین العابدین کی سند کو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اولیاء نے ہمیں محبت اور ادب کا درس دیا ہے، اسی طرح ہم بھی محبت اور ادب میں رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔